دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب۔ اس پروگرام میں ہم اپریشیشن کرنا چاہتے ہیں کہ ویسے ظاہر ہے ہر بندہ متفکر ہے، پریشان ہے کرونا وائرس کے سبب سے، اور خدشہ ہے یا اس پر اسے پریشانی ہے کہ وہ خود یا اس کا کوئی چاہنے والا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی باقی سارے لوگ بالعموم، کوئی بھی ہم وطن یا عام کوئی بھی انسان ہو، اس کے اس میں جو امکانات ہیں مبتلا ہونے کے، اس پر ہر ایک کو تشویش ہے۔ لیکن ان سب لوگوں سے سب سے زیادہ چانسز اس میں مبتلا ہونے کے کس کے ہیں؟ میڈیکل سٹاف کے، ڈاکٹرز کے، نرسز کے، جو بھی کسی بھی طبی میڈیکل سہولت فیسلٹیز میں کام کرتا ہے، کسی بھی عہدے پر ہو، کسی کیپیسٹی میں ہو، وہ ڈاکٹر ہو، انتظامیہ ہو، نرس ہو، یا باقی پیرامیڈیکل سٹاف ہو، کوئی ٹیکنیشین ہو، کوئی ٹیسٹ کرنے والے، کوئی لیب کے ورکرز ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہراول دستہ ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر بالآخر ساری ایفرٹس جو ہیں اینڈ اپ ہوتی ہیں۔ یہی اصل کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں، جگتیں بناتے ہیں۔ تو اس والے سے ہم یہ ایک مطالبہ کرتے ہیں، ظاہر ہے سب اس چیز سے متفق ہیں کہ سب سے پہلے تو ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو، ہسپتال کے تمام کارکنان کو، جو بھی وہاں پر کسی بھی حیثیت میں ہیں، ان کو جو پرسنل ان کا پروٹیکشن ہے، ان کا تحفظ ہے اس بیماری یا وبا کے خلاف، وہ ایڈیکویٹلی اور سفیشینٹلی ان کو پرووائڈ ہونا چاہیے، اور جو بھی یعنی بیسٹ اویلیبل ہو سکتا ہے، اور ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ہو سکے ان کو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میدان جنگ اگر ہو تو جو ہراول دستہ ہے ان کو، ان کے پاس کوئی توپ و تفنگ نہ ہو، کوئی جو اس زمانے اس ماحول سے مطابقت رکھنے والا دفاع یا حملہ کرنے کا سامان ہے وہی نہ ہو، تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے یہ جو 24 مارچ کو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے ان کی ہڑتال، اللہ کرے کہ وہ حکومت جو ہے ان کے درمیان کوئی معاملات جو ہیں وہ سدھر جائیں۔ جیسے آپ سن چکے ہیں کہ پیمز میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ڈاکٹرز نے کہ ہمیں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ نہیں دیا جاتا، اور ہم اپنی جان کو خطرے میں سب کو کیسے ڈالیں؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی جان خطرے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم کی جان خطرے میں ڈالی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہی تو کچھ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ایک تو حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کو وہ سارا ویرودل، وہ سارا پروٹیکشن کا سامان ہونا چاہیے جو اس وقت اویلیبل ہے دنیا میں۔ اگر حکومت نہیں دے سکتی تو جو بھی مخیر حضرات ہیں جو وہ جہازوں میں بھر کر لاتے تھے، یار ادھر بھی کوئی تھوڑا بہت خرچہ کر لیں، کوئی آٹے شاٹے، وہ چینی میں کوئی ان میں سے 10-20% ادھر بھی خرچ کر لیں، کیا حرج ہے جی؟ تو بہرحال ان کو ہر صورت میں یہ ملنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ رسک انہیں ہے، خاص طور پر وہ جو مریض سے ان کانٹیکٹ آتے ہیں، اس کی تشخیص کرنے کے لیے اسے دیکھتے ہیں، اسے ٹچ کرتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ظاہر ہے بستر میں یعنی اس کے لیے بستر تیار کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں، اسے انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، یعنی بے شمار کام ہے نا۔ تو بہرحال یہ یعنی ویلیویبل لوگ ہیں، یہ اصل اثاثہ ہیں اس سارے بحران میں۔ تو ایک تو ہم سب ہمیں چاہیے کہ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی تحسین کریں، انہیں پسند کریں کہ اصل میں یہ اثاثہ ہیں، اور ان کے حوصلے بلند رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ
آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ڈاکٹر اسامہ ریاض گلگت بلتستان سے بڑا ایک نوجوان ابھرتا ہوا ڈاکٹر اور بڑا یعنی اپنے شعبے سے وفاداری، اخلاص اور اپنے لوگوں سے کمٹمنٹ رکھنے والا اور کام کرنے کا جذبہ جس میں گویا موجزن تھا، چھلک رہا تھا. تو اس نے دن رات ایک کیا اور وہاں کام کیا. انفارچونیٹلی وہاں پر بھی باقی ملک کی طرح ضروری ساز و سامان ایک سفیشینٹ مقدار میں نہیں ہے. تو اس کا انجام یہ ہوا، ایک تو ظاہر ہے وہ سامان نہیں ہے پورا، دوسرا حالات باقی ورکنگ جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، تیسرا سٹاف ان ایڈیکویٹ ہے، یعنی جتنا مریضوں کی تعداد یا یہ کوانٹم آف ورک ہے اس حوالے سے سٹاف بہت کم ہے. تو بہرحال باقی ڈاکٹروں کی طرح اس نے بھی گویا یہ کہہ لیں کہ خون کے آخری قطرے تک کام کیا. بس اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا جیسے ہوا کہ وہ اچانک فوت ہو گئے، اور ان کا کرونا وائرس جو ہے وہ بھی اس کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو نکلا. اس کے ساتھ اور بھی اب تفصیلات ظاہر ہے جو بھی اویلیبل ہیں وہ یہی ہیں کہ اور بھی کوئی مسائل تھے، لیکن ویری ینگ آدمی اور بہت ڈیڈیکیٹڈ. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر اور نعم البدل عطا فرمائے. ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ لوگ ہیں، یعنی ان کو چھوڑیں، وہ جو اب کیا کہیں ہیں جی. تو بہرحال ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں، ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں اور خود ہر احتیاط ملحوظ خاطر رکھیں. جو بھی حکومت ظاہر ہے، حکومت بنیادی طور پر تو آپ کی ہماری صحت کے لیے کوئی بھی اقدامات پروفیشنل سے مل کے کرتی ہے، تو اس والے سے چاہیے کہ کمپلائنس کریں. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے لاک ڈاؤن کا ہوتا ہے نہیں ہوتا، یا جہاں پر ہو چکا ہے وہاں پر اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور جہاں پر نہیں بھی ہوا رضاکارانہ طور پر یعنی اپنے آپ کو جو بھی پروفیشنل ایڈوائس دیتے ہیں اس کے مطابق کنڈکٹ کرنا چاہیے. تو ہم ایسے ڈاکٹروں کو، ایسی نرسز کو، ایسے میڈیکل سٹاف کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو، ہسپتال کے جو بھی ملازمین ہیں، کارکن ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور وہ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں، اور ہمیں توفیق دے جو حکومت پاکستان ہے یا باقی پورا معاشرہ ہے کہ ان کی ضروریات کو کافی حد تک پورا کریں ہر لحاظ سے، یعنی جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے. تو یہ سٹرائک وغیرہ کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چند ایک ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کام کرنے سے اس صورتحال میں. ظاہر ہے ان کے اپنے گریونسز تھے کہ ہمیں جب یہ چیزیں دیتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے کام کریں. تو بہرحال اس چیز کو بھی یعنی دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. لیکن آپس کی بات ہے، بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ چاہے کر لیں، خاص طور پر سرد ممالک جو ہیں یا سرد علاقے جو ہیں وہاں کی 80-90% آبادی نے ایک دفعہ اس سے انفیکٹ ضرور ہونا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر ان میں سے غالب اکثریت جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت، خدا حافظ.